अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम कयूं था ऑन एयर विद आवाज़ जी हिन ख़ुसूसी पॉडकास्ट में, जंहिंमें हर एपिसोड में असां सां गॾु अहिड़ियूं शख़्सियतूं हूंदियूं आहिनि जिन सां कचहरी कंदा आहियूं, इंस्पिरेशन हासिलु कंदा आहियूं ऐं मोटिवेशनल उन्हनि जी जेका बि जर्नी हूंदी आहे उन मां घणो कुझु सिखण जी कोशिशि कंदा आहियूं। मां पाण पर्सनली बि ऐं अव्हांजे लाइ बि उन्हनि जी सॼी जर्नीअ में काफ़ी अहिड़ा कम, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जेके हिकिड़ी वॾी सिखिया जो अमल आहिनि उहे अव्हां ताईं पहुचाईंदा आहियूं। सो अॼु बि हिन ख़ासि पॉडकास्ट में जेके असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, ही उहे गेस्ट आहिनि, शी इज़ वन ऑफ दोज़ गेस्ट जंहिंखे मां पर्सनली ॾाढो इंस्पायर कंदी आहियां। काफ़ी मोटिवेशन मूंखे मिलंदी आहे जॾहिं मां उन्हनि जी जर्नीअ ते ॾिसंदी आहियां। शी इज़ नॉट ओनली अ पर्सन जेका मीडिया रिलेटेड आहे, पर उहे माण्हू जेके सोशली बि पंहिंजे पाण खे, पंहिंजी ज़ात खे कॉन्ट्रीब्यूट कनि था सोसाइटी में। ऐं तमगा इम्तियाज़ ऐं सितारे इम्तियाज़ जहिड़ा एवॉर्ड बि उन्हनि खे मिलिया आहिनि ऐं पाण जेका आहे MQM सां बि वाबस्ता आहिनि ऐं काफ़ी सोशली पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट कनि थियूं पियूं। ऐं उन खां अलावा जेका सभ खां वॾी ॻाल्हि, सभ खां वॾो कॉन्ट्रीब्यूशन जेको मां सम्झां थी उन्हनि जो सोसाइटी में आहे, त उहे हिकिड़ी किड्स यूनिवर्सिटी जेका हिकिड़ो स्कूल आहे उहे रन कनि थियूं पियूं, जंहिंमें ॿारनि जी तालीम ऐं तरबियत ते ख़ासि फोकस आहे। उन्हनि जो ख़ासि इहो फोकस आहे त उन्हनि ॿारनि जी तालीम ऐं तरबियत कई वञे। सो कहिड़े नमूने ही सभु कम ॾिसनि थियूं एट अ टाइम, कहिड़ो जेको आहे सो कीअं पाण इंस्पायर थियनि थियूं, कहिड़ी मोटिवेशन उन्हनि खे मिले थी। ऐं उन्हनि जे तारीफ़ में हिकिड़ी तमामु वॾी ॻाल्हि जेके PTV जे शुरूआती दौर खां वठी अॼु ॾींहं ताईं उहे चहिरा, उहे सितारा जेके काफ़ी माण्हू जिन खे ॾिसी उन्हनि मां रोशनी ज़ब्त करण जी कोशिशि कंदा आहिनि, उन्हनि मां पंहिंजी ज़ात खे फ़ाइदो पहुचाइण जी ज़रूरत कोशिशि कंदा आहिनि। शी इज़ वन ऑफ दोज़ स्टार्स। ऐं PTV में एंकरिंग कई अथऊं, उन खां अलावा काफ़ी बहितरीनु कमु कयो अथऊं ऐं पोइ वरी पॉलिटिक्स में बि आहियूं ऐं वरी हाणे सोशली बि एक्टिव आहिनि। सो शी इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऐं उन सां गॾु कचहरी कयूं था। आई होप त आई एम श्योर इनफैक्ट त तव्हां ॾाढा क्यूरियस हूंदव त अहिड़ी कहिड़ी पर्सनैलिटी आहे। सो उन्हनि खे को तारीफ़ जी उहा मोहताज त कोन आहे, नालो ई काफ़ी आहे, चयो वेंदो आहे नाम ई काफ़ी आहे। सो वेलकम कयूं था मैडम खुशबख्त शुजात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतने बड़े बड़े अल्फाज और इतनी रवानी से आप इतना तवील तारुफ करवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपको सुन। यू आर द इंस्पिरेशन बाय द वे। लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की है, अभी भी वो जो आपकी एक वॉइस क्वालिटी है ना, वो अभी भी जो है मैं नाकाम रही हूँ वो चीज़ हासिल करने में। तो उम्र आते आते आ जाएगी। अच्छा, हम भी जब आपकी उम्र में थे तो हमारी आवाज़ बहुत शार्प हुआ करती थी। जी जी। तो बस यही बात है मैम, आपसे देखकर बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिलती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। सिंधी में चवंदा आहिनि थोरा तायूं अवां जा मशकूर आहियूं, अवां जा अवां टाइम कढी आया आहियो। सो थैंक यू सो मच। अच्छा, स्टार्ट से जब जाहिर है अक्सर बातें करते हैं ना हम, कि पहले आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और अभी तक देती आ रही हैं। काफ़ी लोगों ने पूछा है आपसे कि भाई कैसे आना हुआ, शुरुआत से क्या सफ़र था, फिर एंकरिंग, फिर वहाँ से पॉलिटिक्स, फिर वहाँ से सोशली अपने कामों में एक्टिव होना। तो ये सारे सवाल तो वो हैं जो हर इंटरव्यू में आपने बताए हैं और लोगों को देख देख कर रट भी गए और पूछे जाते हैं हर दफ़ा। पूछे भी जाते हैं। लेकिन मैं पहला सवाल ये पूछूंगी कि जो है इन सारे जो कामों में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग काम आपके लिए कौन सा था? देखिए, चैलेंजिंग सारे थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब आप कोई काम करना शुरू करते हैं वो एक चैलेंज होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसके आदी हो जाते हैं। आप सोचिए, एक बिल्कुल नौजवान लड़की जिसमें एक नया बिल्कुल प्लेटफॉर्म जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ हो, पाकिस्तान टेलीविज़न, और मैं उस ज़माने में यूनिवर्सिटी में हूँ और मुझे एकदम एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पूरे पाकिस्तान की आवाम आपको 8 बजे देख रही है और आपका कोई तजर्बा नहीं है पीछे, सिर्फ आपकी तालीम है और तरबियत है, और आपको वहाँ खड़ा कर दिया गया। कितना बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा। उसके बाद, उस चैलेंज के बाद अगर आप देखें तो मैं आर्ट्स काउंसिल गई। वहाँ आर्ट्स काउंसिल मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बड़े बड़े महान लोग उसके मेंबर थे और मुझे उन्हें मुतमईन करना था अपने काम से। वो भी मेरे लिए एक बिल्कुल नया मैदान था, वो चैलेंज था। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में आई तो पॉलिटिक्स भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बीइंग अ कराचीआइट, बीइंग अ वुमन, मुझे एक पार्टी जिसे मैंने ज्वाइन किया था जो उस वक्त भी क्रिटिकल थी और आज भी क्रिटिकल है। और देखिए, क्रिटिकल वही होता है जो कुछ कर रहा होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, लेकिन उसके ऊपर तनकीद हो रही है। तो वो भी एक बहुत चैलेंजिंग काम था जो मुझे मिला और मैंने उसको बड़े अल्हम्दुलिल्लाह वक़ार के साथ अंजाम दिया। लेकिन आप चैलेंजिंग के अलावा अगर ये पूछे मुझे किस काम में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, अच्छा लगा। सभी काम मैंने डट के किए,
اور جب کام میں ہاتھ ڈال دیتی ہوں, چیلنج قبول کرتی ہوں, تو پھر میں دیکھتی نہیں ہوں دائیں نہ بائیں. لیکن مجھے جو میں ریسنٹلی کام عرصے دراز سے کری ہوں, تقریباً 30 سال سے, وہ ہے میرا ایجوکیشن سے وابستگی. اور ایجوکیشن میں بچوں کی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت, کیونکہ تعلیم اور تربیت 2 چیزیں ہیں اگر آپ نے دے دی تو بچہ جب جوان ہوتا ہے تو ہر چیلنج کو قبول کرتا ہے. تو میں نے جو اپنا بچپن گزارا ایسے استادوں کے ساتھ اور ایسے والدین کے ساتھ جنہوں نے مجھے چیلنج قبول کرنا سکھایا, جنہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو, نہ تم اپنی انفرادیت کو ختم کرو گے, نہ تم اپنی احساسات کو کہیں کسی جگہ تم مدغم کرو گے, نئی چیزیں سیکھو لیکن اپنی جڑوں سے وابستہ رہو. تو میں چاہتی یہی ہوں کہ جو بچے میرے پاس ہیں جنہیں میں تعلیم تربیت دے رہی ہوں, وہ کچھ نہ کچھ دنیا میں کر گزریں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, یہ یا ایک ماں کو ملتا ہے یا ایک استاد کو ملتا ہے, اور کسی کو نہیں ملتا. کیا بات ہے. یہ آنر بھی کسی ایک ماں یا استاد کو ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہ کڈس یونیورسٹی کی آپ بات کر رہی ہیں, اور یہ خیال کیسے آیا کہ اس طرح کچھ کرنا ہے, کیونکہ سوشلی تو اور بھی بہت سارے کام ہیں, انسان نکل پڑتا ہے فیلڈ میں کوئی کام کر لیتا ہے. آپ نے خاص طور پہ اسی ایک تعلیم کے شعبے کو چنا اور بچوں میں اپنے آپ کو وقف کرنے کی جو ہے وہ ایک چیلنج خود قبول کیا نا. کچھ چیلنجز تو قدرتی مل رہے ہوتے ہیں, کچھ چیلنج انسان خود پک کرتا ہے کہ مجھے ان میں سے یہ والا اٹھانا ہے, نا آپ نے اس کو چوز کیا. وائی از دیٹ؟ دیکھیے, میں نے جو یہ تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع کیا, یہ میں نے 1997 میں شروع کیا تھا. پالیٹکس جوائن کیے میں نے 2006 میں, پریکٹیکل پالیٹکس جسے کہتے ہیں. اور اس کے درمیان میرا بے شمار فلاحی کام ہے جو میں کرتی تھی. تو دیکھیے, یہ سب سیڑھیاں ہوتی ہیں. آپ کو پہلے تعلیم پوری کرنا ہوتی ہے, پھر کوئی ایک پلیٹ فارم آپ کو ملتا ہے جہاں اپنے آپ کو منوانا پڑتا ہے. تو میں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں اپنے آپ کو پبلکلی منوایا, پہلے یونیورسٹی میں, پھر پاکستان ٹیلی ویژن میں قدم رکھا یونیورسٹی کے بعد. ٹھیک ہے, دوران تعلیم میں قدم رکھ دیا. پھر وہاں ایک طویل عرصہ گزرا جس میں مجھے بڑی محنت کرنا پڑی, اور میں نے اپنے آپ کو الحمدللہ منوایا, لوگوں نے اپریشیٹ کیا. وہاں سے جو ایک اور سیڑھی آئی, وہ آئی ہماری پالیٹکس کی. تو پھر پالیٹکس بھی ایک چیلنج تھا, وہاں بھی آپ کو اپنے آپ کو. لیکن ان دونوں کے درمیان 1997 میں میں نے اسکول کھولا. وہ بھی ایک شوق تھا اور خواہش تھی, وہ میں نے ایک فلاحی تصور تھا کہ لوگوں کو تعلیم دینا ہمارے معاشرے میں سب سے اہم کام ہے اور ضروری کام ہے. اس وقت اگر ساری دنیا میں دیکھا جائے, آپ اگر موازنہ کریں تو ہمارے ملک میں کسی چیز کی تو کمی نہیں ہے. پہاڑ ہیں, جنگل ہیں, جھرنے ہیں, ہریالی ہے, بہت خوبصورتی پھل ہے, اتنا پیدا ہوتا ہے, مطلب ٹیلنٹ کی کمی نہیں. تو پھر کیا کمی ہے بھائی؟ کیوں ہم تھرڈ ورلڈ کے سخت ایسے بدترین لوگوں میں شمار ہونے لگے ہیں کہ ہمارا ملک, ہمارا شہر بھی ایسا بدترین ہو گیا, اور ہم سب کو لوگ بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہیں یہ تو تھرڈ ورلڈ کے لوگ. کیوں؟ ہمارے پاس سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہیں, لیکن ہمارے پاس کمی ہے تعلیم کی. اتنی بڑی کمی ہے کہ اگر یہ کمی ہم پوری کر دیں, آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, فن لینڈ کو لے لیں آپ, چھوٹے چھوٹے ڈچ کمیونٹی لے لیں, ہالینڈ لے لیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, ان کے ہاں تعلیم نے ان لوگوں کو کہاں سے کہاں نکھار دیا ہے. اور دیکھیں کہیں کہیں تو یہ ہے کہ 4 موسم کھل کے نہیں برستے, دیکھیں نا 4 موسم نہیں ہے, بہت بڑی نعمت ہے چاروں موسم. بارش ہے تو بارش ہو رہی ہے, وہاں برف پڑ رہی ہے تو برف, اگر آپ وہاں گرمی ہے تو گرمی. آپ یہ نعمتیں دیکھیں جو اللہ نے دے دیں. لیکن اب ہم نے کیا کیا؟ تو ہر انسان کو اپنا کچھ حصہ تو ڈالنا چاہیے نا, اور وہ حصہ ڈالنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم یہ ہے کہ آپ کسی ایک بچے کو پڑھا دیں. بالکل. اگر ہمارے کروڑوں لوگوں میں سے کوئی ہر شخص کسی ایک بچے کو پڑھا دے کسی بھی طرح, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور میں سمجھتی ہوں میری زندگی کا ایک خوبصورت کام ہے. میں اس کو بہت بہت خوش ہوتی ہوں کر کے. کیا بات ہے, زبردست. اچھا, جیسے آپ نے بولا کہ آپ کا خود اپنا پسندیدہ یہ عمل ہے, آپ اس کام کو بڑا انجوائے کرتی ہیں, لیکن کافی ایسا, ویسے آپ نے سارے کام کی میں قطع کلامی کر رہی ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں میں نے جو بھی کام کیا نا, کیونکہ میں نے خود سے اس میں قدم رکھا. جی, مجھے کسی نے دھکا نہیں, فورس نہیں کیا. مجھے کسی نے فورس نہیں, نہ پالیٹکس میں, نہ مجھے. اچھا, سارے فیصلے آپ کے اپنے تھے؟ مطلب میں نے جب چاہا, اور میرے پاس بہت پیارے پڑھے لکھے اچھے والدین تھے, دوست تھے, ساتھی تھے, شوہر اتنا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ, تو جب میں نے ان سے کہا میں یہ کرنا چاہتی ہوں یا میں چاہ رہی ہوں یہ کروں, انہوں نے مجھے
بالکل نہیں روکا کسی جگہ, انہوں نے مجھے سپورٹ کی, میرا ساتھ دیا, تو میں نے انجوائے کیا. میں نے جتنا میرے خیال سے پالیٹکس کو ستھرا انجوائے کیا نا, میں ستھرا کا لفظ بول رہی ہوں آپ سے کہ بہت کلین پالیٹکس کی میں نے انجوائے کیا اس کو. اس میں نے کیا انجوائے کیا, میں نے جو لوگوں سے وعدے کیے وہ نبھائے. اگر میں نے کہا آپ مجھے ووٹ ڈالیں اور میں آپ کی گھر کے سامنے سڑک بنواؤں گی, تو جو فنڈ ملا اس سے سڑک بنوائی. اگر کسی سے کہا آپ کو اس چیز کی پرابلم ہے, ایسے حل کرنے کی کوشش کروں گی, وہ میں نے کی. میرا ضمیر مطمئن ہے, میں نے جس جگہ جو کام کیا ہے میں اپنے ضمیر کی طرف سے بالکل کہیں شرمندہ نہیں ہوں. میرے پاس کوئی گلٹ نہیں الحمدللہ, اور کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, یہ نہیں کر سکے. نہیں, جتنی ہمارا دائرہ کار ہے, دیکھو بڑے بڑے کام آپ نہیں کرتے سب. یہ تھوڑی کہ ہم جا کے کہیں K2 سر کر کے آئیں گے تو بڑا کام کریں گے. بعض اوقات آپ کا چھوٹا سا کام جو ہے نا اس کی بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو آپ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنی زندگی کو بڑا کریں. کیا بات ہے. اچھا, جب آپ کا اگر یہ فرض کیا جائے کہ آپ کے ہاتھ میں ہو کہ کوئی ایسا نظام پاکستان کا جو اوور نائٹ آپ چینج کر سکتی ہیں, کون سا ایسا نظام ہوگا جو آپ چینج کریں اور آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کافی مسئلے حل ہو جائیں گے؟ نظام تعلیم. ٹھیک ہے, تعلیم کی ایمرجنسی نافذ ہونا چاہیے. یہ جو ایمرجنسیاں آپ سنتے رہتے ہیں, یہ نافذ ہو جائے, وہ نافذ ہو جائے. میں آج آپ سے ایک بات کہوں گی کہ میری جو لاسٹ سینٹ کی اسپیچ ہے وہ ہے یوٹیوب پہ. میں نے اس میں یہ ضرور کہا تھا, اس وقت عمران صاحب وزیر اعظم تھے, تو میں نے کہا کہ عمران صاحب بہت بڑی شکایت یہ ہے, میں نے اس میں ان سے شکایت کی تھی آن دا پلیٹ فارم سینٹ کے, کہ آپ نے کہا تھا میں آتے ہی تعلیمی ایمرجنسی نافذ کروں گا. یہ اتنا بڑا ووٹ بینک تھا آپ کا, اور آپ نے اس میں ہمیں سب کو مایوس کیا. تعلیم پہ ذرہ برابر کسی بھی مطلب ایجنڈے میں ہی وہ چیز نہیں ہوتی نا. کسی کے منشور اور ایجنڈا اگر بیسک پوائنٹ وہی ہو تو پھر, لیکن اگر ایمرجنسی نافذ کی جائے تو کیا یہی حل ہے, ایمرجنسی کرنی پڑے گی؟ دیکھیں, آپ کو پورے طور پہ اپنا منشور, اپنے 5 سالہ منصوبے, 10 سالہ, آپ سوچیں آج ایک 10 سال کا بچہ ہے اور اس کے لیے آپ نے تعلیمی میدان کھولا, آپ نے اس پہ ورک آؤٹ کیا. کوئی ایک انسان لے لیں آپ جو 10 سال کا بچہ, 10 سال آپ نے اس پہ کام کیا. اس صرف 10 سالہ منصوبہ ہے. بھئی قومیں تو 100 200 500 سالوں میں بنتی ہیں, بالکل, لیکن آپ 10 سال کا ایک منصوبہ بنائیں کہ اس ملک کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے گا. کیا مشکل کام ہے یہ؟ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تعلیم دینا تو سب سے آسان کام ہو جاتا ہے اگر آپ سنسیئرلی کریں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک کا نظام بہتر کرنا ہے تو آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا پڑے گا. دیکھیے, جب پاکستان کی تحریک کا آغاز ہوا تو کس چیز سے ہوا تھا؟ سر سید احمد خان کے اس ذہن کے اس سوچ سے ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں ایک علی گڑھ اسکول بناؤں جس میں ہمارے بچے انگلش کی تعلیم حاصل کریں, کیونکہ اس زمانے میں جو برٹشرز تھے وہاں انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور ان سے فائٹ کرنے کے لیے ان کو وہ زبان سیکھنا تھی. ٹھیک ہے, اور وہ تعلیم سے آئے گی. وہ علی گڑھ کی تحریک جو تھی علی گڑھ یونیورسٹی تک پہنچی, اور وہ علی گڑھ کی تحریک جو تھی تحریک پاکستان تک پہنچی. تو جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں نا, وہیں سے سیاسی شعور بیدار ہوتا ہے. تعلیمی اداروں سے ہی آپ کا کلچر پروان چڑھتا ہے, آپ کی وراثت سنبھلتی ہے, آپ کی ثقافت سنبھلتی ہے, آپ کی قوم سنبھلتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن پولیٹکس کو جس طریقے سے یہاں پر جو بڑے ایک کوسچن مارک ہوتا ہے, کافی تنقیدی نگاہوں سے دیکھا بھی جاتا ہے, سمجھا بھی جاتا ہے, تو جو صاف اور اچھی پولیٹکس اور پازیٹیو پولیٹکس جو ہوتی ہیں وہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سے ایسے پولیٹیکل لیڈرز ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی اس چیز کو اچھے طریقے سے نبھایا, اور جو ہے کیا وجہ ہے کہ عوام پولیٹکس کو ہمیشہ ہی اتنا تنقیدی نظروں سے دیکھتی؟ آپ تو بہت پیار اور دلار سے الفاظ استعمال کر رہی ہیں, مطلب پولیٹکس کے لیے صرف گندے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. جی بالکل, اور سوائے برائیوں کے اور اس کے کھاتے میں کچھ نہیں آتا. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا لیڈر پاکستان میں آیا کہ جس نے آ کر واقعتاً قوم کو بیدار کرنے کا جو ایک مرحلہ تھا وہ طے کیا. انہوں نے بیدار کیا, اس کے بعد قوم سلا دی گئی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی. پولیٹکس جو ہے وہ آہستہ آہستہ جس کلچر کی طرف چلی گئی ہے وہ ایسی نہیں ہے. لوگ تو مطلب پہلے میڈیا میں قدم رکھنے سے گھبراتے تھے,
اب لوگ کہتے ہیں یہ پالیٹکس تو ایک گندی جگہ ہے, بالکل, حالانکہ وہ ایک خدمت کی جگہ ہے, وہ ایک کام کی جگہ ہے, وہ ایک لیبر ورک ہے بھائی. جی بالکل. ایک MNA MPA جو ہے اس کا لیبر ورک ہونا چاہیے, اپنے حلقوں میں جائے, وہاں ملے, بات کرے, لوگوں کے مسئلے حل کرے. وہ اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں تو نہیں بیٹھتا نا, اس کو تو پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے اس کے پاس. واحد پالیٹیشینز ہیں جن کے پاس بالکل پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے. وہ بھائی کیسے ہو تم, کون سے اتنے مہان بندے ہو کہ تم کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا؟ یہ 4 گارڈز کے ساتھ تم آ رہے ہو, آئی ایم سوری ٹو سے. جی بالکل, ایسے لوگ لیکن یہی VIP کلچر ہے جس کی وجہ سے پالیٹکس کے شعبے کو ہی کوسچن مارک دیا گیا. نہیں ہے, آئی ایم سوری, میں بالکل اگینسٹ ہوں اس پروٹوکول کے. اور میں یہ سمجھتی ہوں تو وہ لوگ ہیں جنہیں کو اٹھا کے لے جائے گا تو پیسے دے کے آپ کو واپس کر کے جائے گا کہ اس کو واپس رکھ لیں آپ, یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے. مطلب کیا ایک انسان ہے, آپ بندوں کی طرح رہے نا, آپ بندوں سے اپنے آپ کو پتہ نہیں کس عظمت کے میں, جبکہ ان کو موقع بھی ملا ہے. دیکھیں بات عزت جو ہے نا وہ کروائی نہیں جاتی, عزت جو ہے وہ ہوتی ہے. بالکل, وہ آپ کسی کو دیکھ کے کھڑے ہو کے عزت کی نگاہ سے کھڑے ہوں, یا خوف سے کھڑے ہوں, یا ڈر کے کھڑے ہوں, یا آپ دل میں اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے, یہ ہمارے یہاں اب یہی ہو رہا ہے نا. یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. باعزت ہونے کے لیے آپ کو بہت عزت دینی پڑے گی پہلے. کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے باعزت ہونے کے لیے, تو آپ بہت سادہ ہو جاتے ہیں. سادہ ہونا پڑتا ہے, کیا بات ہے, بہت اچھی بات. سادہ ہونا پڑتا ہے عزت حاصل کرنے کے لیے. ॾाढी بہترین ॻाल्हि ॿोल कचहरी जारी आहे ख़ुशबख़्श शुजात सां गॾु. पर छा आहे त नंढड़ी साई जो वक़्तु थी वियो आहे, साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं ऑन एयर विद आवाज़ में. ख़ूबसूरत कचहरी आहे, सो डोंट मिस आउट इट्स. लेट्स मीट आफ्टर दिस ब्रेक. ویلکم بیک ناظرین, ऑन एयर विद आवाज़ में हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार बहितरीनु कचहरी आहे, ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे. ऐं हिकिड़ी अहिड़ी पर्सनैलिटी जेका काफ़ी टाइम खां पोइ उन्हनि असांखे टाइम ॾिनो आहे, त मुंहिंजी कोशिशि आहे त जेतिरो मैडम सां कचहरी करे वठूं, जेतिरो ॻाल्हाए वठूं सो ॻाल्हाए वठूं. सो बहरहाल मैम ख़ुशबख़्श जी हिकिड़ी पंहिंजी पर्सनैलिटी आहे. अच्छा मैम, अक्सर मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, वैसे मैं सोचती हूँ कभी भी कि पूछूं या ना पूछूं, इंसान का जो एक बज़ाहिरी ऑरा होता है, प्रेजेंटेबल लगना, ये किस हद तक इस चीज़ का असर होता है उसकी अपनी शख्सियत पर? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हुस्न पैदा किया है और उसे खुद बता दिया ना कि काला और गोरा और सफ़ेद और स्याह, और ये जो दिन और रात और तब्दीलियाँ और बहार और ख़ज़ां, मौसम, ये सारी चीज़ें, आपको अच्छी चीज़ देख के लुत्फ़ आता है, अच्छा मौसम देख के आपका दिल खुश हो जाता है. क्यों ना आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाएं और क्यों ना आप अपने आप को बेहतर बनाएं, क्योंकि अल्लाह ने आपको ये हक़ दिया है और अल्लाह चाहता है, देखना चाहता है अपने बंदे को अच्छी सूरत हाल में. वरना हमें इतनी वो जो तमाम हमारे लिए हिदायत हैं उसमें क्यों हमसे ये कहा गया है कि हम अपने आप को तहारत के साथ रखें, पाक रखें, साफ़ रखें, इसलिए कि आप अच्छे नज़र आओ, आप बेहतर नज़र आओ, आप लोगों के दरमियान बैठें तो लोग कहें कि ये एक अच्छा इंसान है. लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई आपने बहुत ब्रांडेड कपड़े पहने हैं और ब्रांडेड जूता पहना है और ब्रांडेड पर्स हाथ में है, अच्छा, और आप बहुत दिखने का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा महंगा दिखो. ना आप इजी सादगी में भी वो ब्रांड आपकी पर्सनैलिटी को खा जाता है. वो ब्रांड से पता चलता है कि उसने आपको खरीद लिया. आपकी शख्सियत में क्या हुस्न है, तो फिर इंसान की शख्सियत के बहुत से पहलू हैं. आपकी हमदर्दी, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, अपने आप को प्रेजेंट करना लोगों के दरमियान आना चाहिए. अच्छा, काफ़ी ऐसी अभी भी मीडिया में और काफ़ी ऐसी गर्ल्स हैं मुझ समेत जो आपसे इंस्पायर हैं, आपकी पर्सनैलिटी. रियली, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली. लेकिन आप किससे ज़्यादा इंस्पायरिंग थी जब आप यंग थी, टीनेज में थी? कौन सी ऐसी ख़वातीन थी जो आपको बहुत ज़्यादा? देखिए, जब मैं यंग एज में थी उस ज़माने में और उससे आगे जो वक्त गुजरा उसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मैं उनसे बहुत मुतासिर थी. और वो मैं नहीं समझ सकती कि उनसे औरतें क्या मर्द इतने मुतासिर थे. वो तो यानी फातिमा जिन्ना को हमने पढ़ा था, क्योंकि हम उस औरा के लोग हैं ना. जब हिजरत करके आए तो हमारे वालिदैन ने हमें कायद आज़म और फातिमा जिन्ना के बारे में बहुत बताया, क्योंकि उन्होंने उनको देखा हुआ था, तहरीक पाकिस्तान से गुज़र के आए थे, तो हम उनसे मुतासिर थे.
لیکن اس کے بعد جو خواتین سامنے آئیں ان میں جو ابھر کے ایک ستارہ چمکتا ہوا نکلا وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا. اور ہم ان لوگوں میں سے جنہوں نے ان کو گرو ہوتے دیکھا جب بھٹو صاحب جیل میں تھے. اور اس زمانے مجھے یاد ہے مہتاب اکبر آشٹی کی شادی تھی, اینڈ فرسٹ ٹائم آئی میٹ ہر دیئر, ینگ لیڈی, ایک ینگ گرل جو جیل سے اپنے باپ سے مل کے آئی تھی اور انہیں شادی میں تو شی واز سٹنگ ود می. اور پھر وہ جس طرح بتا رہی تھیں, مطلب کوئی ان میں مایوسی نہیں تھی کہ میں اس وقت بہت حیران ہوئی کیونکہ میں نے سوچا کہ یہ تو ابھی آئی ہیں وہاں سے, کوئی دکھی ہو رہی ہوں گی یہ کیا نہیں. وہ اس نے بہت کانفیڈنس سے مجھے جو بھی 2 منٹ 4 منٹ کی بات ہوئی, پھر بڑا ہجوم تھا وہاں. اس کے بعد ہم انہیں دیکھتے رہے دور دور سے نا, نظر آتی رہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو وہ ایک ایسی ہماری تاریخی پرسنالٹی ہے وہ خاتون, بالکل واہ 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 کیا زبردست. ان سے متاثر ہو کے تو میں سمجھتی ہوں اگر تھوڑا بہت بھی کسی نے کچھ کر لیا ہے تو کمال کر لیا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, بالکل ایسی بات ہے. اچھا آپ لکھتی ہیں خود, ایک کتاب بھی لکھ رہی ہیں, تھوڑا اس بارے میں بتائیں. میں نے ایک کتاب لکھی ہے, جیسے آپ مجھ سے انٹرویو کر رہی ہیں تو مجھے بھی موقع ملتا تھا. میں تو بہت ہی مطلب اپنے آپ کو حقیر ذرہ سمجھتی ہوں, مجھے بڑی بڑی شخصیات ہاں مجھے نصیب ہوئی وہ بھائی. اور ان کے ساتھ میری بڑی لمبی لمبی ان سے گفتگو ہوئی. تو پی ٹی وی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ شخصیات اتنی بڑی تھیں کہ وہ انٹرویو دینے آتی نہیں تھیں پی ٹی وی پہ. اچھا ہاں, تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی نشست کرنا پڑتی تھی 1-2 دفعہ, اور پھر وہ راضی ہوتے تھے بزرگ, کیونکہ وہ سارے وہ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا اور ان کی 50 سالہ خدمات تھیں پاکستان کے لیے, اور اس سے پہلے تحریک میں حصہ. تو ان کے ساتھ جو میری گفتگو ہوئی وہ سب میں نے ریکارڈ کی تھی اور جمع کی تھی. تو اس پر میں نے ان کے اوپر کتاب لکھی ہے. ایک دوسری میری ابھی ایڈیٹنگ پہ ہے, وہ بھی تیار ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر میں اپنی ذاتی کہانی بھی لکھنا چاہ رہی ہوں. مجھے نہیں پتا کوئی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا, شاید میرے گرینڈ چلڈرن کے لیے میں لکھ رہی ہوں کہ ویسے تو یوٹیوب پہ سب کچھ موجود ہے, وہ میرا نام ڈالیں گے کبھی زندگی میں تو مل جائے گا کہ دادی نانی کیسی تھیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ لکھ دینا چاہیے, کتاب کی بہت اہمیت ہے. اور اگر کتاب کے لوگ کہتے ہیں نا اے آئی آ گیا یہ وہ, اب کتاب کیا, میں کہتی ہوں اسلام ہمارا ابد الآباد کے لیے آیا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے. اور اگر کتاب کی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن کتاب کی صورت میں نازل نہ ہوتا, جمع نہ کیا جاتا, تدوین نہ ہوتی اس کی, پھر کسی پہاڑی پہ لکھا ہوا آ جاتا, آسمان پہ کوئی آیت آ جاتی. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس کو اس طرح سے محفوظ کیا جائے, اور وہ محفوظ ہوا سینہ بسینہ. کتاب تو جب ہمارے دین کا اساس ایک کتاب ہے, ہمارے ارکان میں رکن قرآن حکیم ہے, تو وائی ناٹ کہ کتاب کی وہ اہمیت ہمارے دماغ سے کیسے جائے گی. تو اس لیے میں نے کہا لکھ دیتے ہیں. کیا بات ہے, کوئی بات نہیں, کتاب ہونا چاہیے. بہت اچھا, کتاب کی اپنی ایک اہمیت ہے. اچھا آپ نے جو انٹرویوز کی بات کی, آپ اس پہ کتاب بھی لکھ رہی ہیں, لکھ بھی چکی ہیں. کون سے ایسے انٹرویوز ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ان سے پہلے آپ کو پہلے بڑی گھبراہٹ ہوئی؟ بڑے بڑے لوگ تھے. پیر علی محمد راشدی صاحب, ہاں میرے پاس ان کا ہے کیسٹ. وہی کیا دبنگ انسان تھے وہ, اور کیا ان کی لائبریری تھی, اور وہ کہ ان کے پاس رات تو پہلے آپ کو نیند نہیں آئی ہوگی؟ نہیں, اگلے دن انٹرویو ہے تو نہیں آتی تھی بخدا. پروڈیوسر صاحبان جاتے تھے تو وہ لوگ منع کرتے تھے. تو انہوں نے کہا وہ تو پیر صاحب تو راضی نہیں ہو رہے ہیں, تم چلو. تو میں نے کہا ناظم الدین ہمارے پروڈیوسر تھے, میں کہا ناظم بھائی میں تو نہیں کسی کے گھر جاتی ہوں, لیکن میں پوچھتی ہوں شجاعت سے. شجاعت نے کہا اتنا بڑا بندہ ہے وہ, اس کے پاس جاؤ بھائی, قابل انسان. ہم گئے تو وہ ویل چیئر پہ آئے, بہت ان کی آواز دبنگ تھی. تو میں کھڑی ہوئی اور بیٹھ کے سلام علام جب ہو گیا تو میں نے کہا پیر صاحب میں حاضر ہوئی ہوں, میں چاہتی ہوں میں آپ کا انٹرویو کروں. تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور سندھی لہجہ تھا ان کا. انہوں نے کہا کون کافر منع کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ کہنے لگے نہیں, مجھے کام کرتی ہوئی خواتین بہت پسند ہیں. کیا بات ہے, آپ آئی ہیں, میں آپ کو منع نہیں کر سکتا. وہ آئی اسٹوڈیو میں, انہوں نے بھائی کسی عورت کو واپس کرنا, منع کرنا, دیکھیں کتنا ایک بڑا عمل ہے یہ بڑے لوگ تھے نا وہ, ان کی باتیں بڑی تھیں. پھر جیسے مجنو گورکھپوری صاحب, پھر تھے ہمارے یہ جان ایلیا, پھر اس کے ساتھ آذر زوبی جو آرٹسٹ تھے,
احمد سعید ناگی ان کا انٹرویو کیا تھا. بہت بڑے بڑے لوگ تھے یہ, اور ادا جعفری. تو ان سے بات کر کے بھی ہم نے بہت سیکھا, اور پھر انہیں پڑھنا پڑتا تھا. جب جا کے سوال کریں گے, اگر انہوں نے کچھ پوچھ لیا کہ اچھا تم نے میری وہ کتاب پڑھی ہے, تو پھر کیا ہوگا. اور وہ ایسا کرتے تھے وہ لوگ, تو پھر بڑا غضب ہو جائے گا. تو ہمیں ان کے بارے میں معلومات کرنا پڑتی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی انٹرویو کریں, اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, پتہ کر کے جائیں, آپ کو اس کے بارے میں ہوم ورک کرنا چاہیے, ریسرچ کرنا چاہیے. اور ان کی تو اتنی کتابیں ہیں اور بہت کچھ تھا. شاعری پڑھتی ہیں آپ؟ شاعری کا مجھے جنون ہے, عشق ہے, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میرے حلقہ احباب میں ہمیشہ شاعر رہے. پروین شاکر میرے ساتھ کالج میں تھیں, پھر یونیورسٹی میں ہم ساتھ تھے. تو یہ سمجھ لیے کہ شاعری مجھے دوستی میں ملی. کیا بات ہے, شاعری دوستی میں ملی. پروین ہماری کون سے شعراء کو شوق سے پڑھتی ہیں, وچ ون از یور فیوریٹ؟ دیکھیں, شاعر اچھا شعر کسی کا بھی ہو مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا شعر تو بس ہر شاعر کا اچھا ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. دیکھیں, فیض کو ہم نے سامنے بیٹھ کے سنا ہے, فراز کو سنا ہے, عارف صاحب ہمارے حلقہ احباب میں رہے, ہمارے لیے آنر ہے. لیکن میں آپ سے پھر کہوں گی کہ زہرا آپا اتنی زبردست شاعرہ, ان سب کو ہم نے سنا, ان کے ساتھ وقت گزارا سب. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کوئی اچانک کوئی شعر آپ پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کون شاعر ہے, وہ آپ کے دل کو ایسا لگتا ہے کہ واو واٹ اے شعر. تو وہ شعر جو آپ کے دل کی آواز ہوتا ہے نا, بس وہ اچھا شعر ہوتا ہے. کوئی ریسنٹلی کوئی ایسا اچھا شعر پڑھا ہے جس نے آپ کو چونکا دیا ہو؟ ایک شعر ہے, وہ میرے خیال سے بالکل ہی کوئی نئی شاعرہ, ہم نام یاد نہیں آ رہا, ان کا ایک شعر تھا, مجھے عجیب لگا, جیسے یہ تو میرے دماغ کی بات کہہ رہی ہیں. اس میں تھا کہ ایک وہ ہیں جنہیں شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی, ایک وہ ہیں جنہیں شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی, ایک ہم ہیں کہ ہر ایک شور سے اکتائے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, بس ہو گیا, بہت کیا. کیا بات ہے. اور ایسے ایسے شاعر ہمارے پاس, ایسے ایسے ادیب, اتنے بڑے بڑے لوگ, ہم بڑے زرخیز لوگ ہیں. اور ہمیں خوشی اس بات پر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت اچھے دماغ, ہمارے پاس بہت کلچرڈ لوگ, اور اس قوم کے پاس بہت پیارے پیارے لوگ ہیں. مجھے تو کبھی مایوسی نہیں ہوتی. عجیب سی بات ہے, لوگ کبھی کبھار مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اچھا, ہاں, کیا بھائی ہر بات پازیٹیو تھوڑی ہوتی ہے, اور ہر ایک کی تعریف کر دیتی ہیں آپ. میں کہ مجھے کبھی کوئی برا ملا نہیں, اس لیے پھر آپ کو کوئی لگا نہیں, مجھے کوئی برا بھی نہیں لگا, کوئی برا ملا بھی نہیں. اور کوئی, ہاں بس یہ ہے کہ میری والدہ کا ایک جملہ میں کبھی نہیں بھولتی. وہ کہتی تھی, دیکھو برا اچھا کوئی نہیں ہوتا, بروں کے پاس اس لیے بیٹھ جاؤ جو تمہیں برا لگ رہا ہے, یا جس کی کوئی بات کہ تم غور کرو کہ یہ برائی میں نہیں کروں گی, مجھے یہ برا لگ رہا ہے, تو اس سے سیکھ کے اٹھ جاؤ, وہ بھی تمہارا استاد ہے. اور اچھے کے پاس اس لیے بیٹھ جاؤ, گہری بات ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, یہ تو میں ضرور کروں گی, یہ میں نہیں کرتی. مطلب بروں کے ساتھ بیٹھو اس لیے کہ پتہ چلے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے, برائی, اور اچھوں کے ساتھ اس لیے بیٹھو کہ پتہ چلے کہ اس کو فالو کرنا. کیا بات ہے, خوبصورت. مطلب دس از سم تھنگ, دنیا میں برا اچھا نہیں ہوتا, برائی اور اچھائی آپ کے ہی اندر ہوتی ہے. آپ دیکھیں, کیچڑ میں کمل کھل جاتا ہے. آپ کسی بھی چیز سے, کسی بھی شخص سے بہت اچھی سی کوئی بات سیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو ہم تخصیص کرتے ہیں نا, ہم بہت زیادہ ہم نکتہ چی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں ہمارے اندر بہت زیادہ ججمنٹل کیفیت ہے, ہر ایک کو دیکھ کے اس کے بارے میں کوئی ریمارک پاس کرنا, جج کرنا, اور اس کے ذہن کو نہیں پڑھنا, بلکہ اس کے اوپر بظاہر اس کو دیکھ کے کچھ عمل کرنا. ہو سکتا ہے وہ شخص اس وقت کسی پتہ نہیں کس پرابلم میں تھا, آ کے اس نے آپ کو غصہ کر کے کچھ بات کہہ دی, تو کچھ غور تو کریں. اگر وہ عادتاً ہے تو بھی اس کی, پھر اس کا مطلب نفسیات خراب ہے, تو اب نفسیات کا آپ کیا کریں گے, تو اٹس اوکے فائن, لیکن آپ تو وہ نہ کرو نا. ٹھیک. اچھا, کافی ایسے آپ کے پرستار ہوں گے نا, آپ کے فینز ہوں گے جو جاننا چاہتے ہوں گے کہ بھائی ویسے تو واٹ از خوشبخت شجاعت سب کو پتہ ہے, کوئی ایسی بات جو سب کو پتہ نہیں ہے. او مائی گاڈ, تو میں یہاں کیوں بتاؤں گی؟ ایسے ہی ہمارے بے شمار برائیاں ہیں, اور میں اپنی برائیاں کیوں کھولوں؟ اگر کوئی سمجھ رہے ہیں میں بہت اچھی ہوں, اچھا ہی سمجھ لیں, اچھا ہی سمجھ لیں. کیونکہ دیکھیں بندہ بشر ہوں, ایسی کوئی دودھ کا دھلا کوئی نہیں ہوتا. کوئی ہڈن ٹیلنٹ آپ میں کوئی ایسا جو ابھی تک ہڈن ہے, ابھی تک معاشرے کو پتہ نہیں چلا؟ وہ میں آپ کو بتا دوں, اتنا ہڈن بھی نہیں ہے, فیملی جانتی ہے, دوست جانتے ہیں. آئی ایم ناٹ اونلی این آرٹ لور, آئی ایم این آرٹسٹ آلسو. میں آرٹ کی بہت زیادہ گرویدہ ہوں, موسیقی کی بہت زیادہ گرویدہ ہوں. گا کبھی نہیں سکی,
لیکن آبدہ پروین کو سنے بغیر نہیں. اوہ یس آئی ایم اے گڈ آرٹسٹ پینٹر. میں جب یونیورسٹی میں تھی, اس پہ تو ہم مزید بات کریں گے کیونکہ ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے. بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کا حاضر تھوں تھا اونے ود آواز میں میڈم خوشبخت सां पुछूं था त कीअं कीअं पेंट कंदियूं आहिनि, कॾहिं खां उन पेंटिंग कंदियूं आहिनि. सो बहरहाल ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था. वेलकम बैक नाज़रीन. ऑन एयर विद आवाज़ में बेहतरीन कचहरी मैडम खुशबख्श शुजा सां गॾु हली रही है. मैम आपने जो है बहुत सारे आपकी पर्सनैलिटीज़ के एस्पेक्ट्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मैं जो क्यूरियस रही हूँ मीडिया में आने के बाद, क्योंकि एक औरत का मीडिया में आना वैसे ही बड़ा चैलेंज है, आज के दौर में ही चैलेंज है, लेकिन आप जब उस दौर में गई थी तब तो एक मर्द का भी जाना बड़ा चैलेंज होता था. आप कैसे चली गई और उस वक्त फिर आपकी फैमिली, अभी तो आपने खैर वैसे कहा कि सपोर्टिव है सब, लेकिन फिर भी किसी ने तो कहा होगा कि सोच लो मीडिया जैसी फील्ड है, कहाँ जा रही हो औरत होके, लड़की होके. घर में तो नहीं कहा. मेरे वालिद क्योंकि अलिगेरियन थे, तहरीक पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखने वाले वो तो ज़माने की वो औरतें देखी थी उन्होंने जो बुर्का ओढ़कर और तहरीक का झंडा उठा के पाकिस्तान का दौड़ रही होती थी. बुर्कों में दौड़ती थी वो औरतें, जलसों में आती थी तो बुर्का पहने होती थी. तो उन्होंने वो ज़माना तो ही वॉज़ वेरी प्रोग्रेसिव. उन्होंने मुझे कहीं नहीं टोका. लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने मेरे वालिद से कहा कि आपने बेटी को कितनी गंदी जगह डाल दिया, क्योंकि नया नया मीडिया आया था. मीडिया तो भाई बहुत गंदा है और ये आप किस ख़ानदान के हैं, आपने क्या किया. मेरे वालिद ने कहा कि मुझे अपनी तरबियत पे फ़ख्र भी है, इत्मीनान भी है. ये बात उन्होंने की. अब वो मेरे ऊपर बहुत बोझ हो गया बात. देखिए अगर कोई आपसे उम्मीद लगा लेना, ओ माय गॉड आप डर जाओ. क्योंकि देखिए जब तक कोई आपसे उम्मीद ना लगाए ये तो जैसी हैं ऐसी हैं, लेकिन जैसे ही उम्मीद हो जाए नो ये तो मेरी उम्मीद तोड़ेंगी नहीं, तो अब आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है. तो मेरे ऊपर मेरे वालिद की जिम्मेदारी आ गई. फिर मेरे बड़े भाई थे जो मेरे उस्ताद थे जहनी, तो उनकी कि कोई इनसे ये ना कह दे कि देखो खुशबख्त ने ये किया, बुरा किया, ये लफ्ज़ गलत बोल दिया या गिरी भी बात कर दी. तो वो एक बहुत मेरे ऊपर बोझ आ गया था. तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनका कहीं भी एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाया. लेकिन हाँ, घर से मुझे कभी कोई, बल्कि मैं शादी होके भी आई तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा ख़ानदान था और शुजात एक पुरएतमाद इंसान थे. उनके पास एक नॉन लड़की आई थी जिसे पूरा पाकिस्तान जानता था उस वक्त, ऑलरेडी सेलिब्रिटी. हाँ, और शुजात को कोई कमी महसूस नहीं हुई अपने आप में, क्योंकि वो एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान थे और पूरा एतमाद थे. लेकिन अक्सर ऐसा कहते हैं ना मैम कि शादी के बाद फिर गैप आ जाता है, या तो कोई वर्किंग लेडी अगर आया गैप, 5 साल का गैप, क्योंकि जाहिर है मेरे 3 बच्चे माशाल्लाह, तो वो मेरे लिए अहम थे. लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से उसका आगाज़ हुआ और मैं बरस प्रोग्राम करती रही थी पाकिस्तान टेलीविज़न 76 से लेके, और आई थिंक मैं 94 तक मैंने कंटिन्यूस प्रोग्राम किए. आज की जो मीडिया की औरत है उसको कैसे देखती है? बहुत ज़बरदस्त है, वेरी पावरफुल, वेरी माशाल्लाह. जो रेजिलियंस है हमारी बच्चियों में, जो उनमें कॉन्फिडेंस है, भाई क्या ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है. बोलती बहुत अच्छा है, अपने आप को प्रेजेंट करना आता है. बस उनकी ग्रूमिंग की थोड़ी ज़रूरत होती है. जो ट्रेनिंग हमें पीटीवी पे मिल जाती थी, हमारे वालिदैन भी ज़रा थोड़ा टाइम देते थे. आजकल के जो दूसरे प्राइवेट चैनल्स हैं और जो पीटीवी का एक अपना ऑरा होता था. पाकिस्तान टेलीविज़न जो था वो एक सकाफती इदारा था. वो अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था. देखिए प्राइवेट चैनल जो हैं वो अपना चैनल, अपना रवैया. पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान की सकाफत को इम्प्लीमेंट करता था, लोगों तक पहुंचाता था. अभी तक उसी को फॉलो कर रहे हैं, अभी भी मेरे ख्याल से फॉलो कर रहा है. वैसे ही लेकिन उसमें हमारी ट्रेनिंग बहुत हुई. वहाँ ट्रेनिंग दी जाती थी और बड़े लोग थे हमारे आसपास. एक से काबिल ज़िया मोहिउद्दीन साहब थे, इफ्तिखार आरिफ थे, उबैदुल्लाह बेग थे, कुरैशपुर थे, ताजदार आदिल थे. मैं क्या नाम लूँ, एक हीरा था, कासिम जलाली साहब थे, इनके साथ आपने काम किया. इन सब हसन ज़हीर थे, उन सब ज़हीर भाई के साथ मैंने मीना बाज़ार पूरा किया. फिर हसीना मोइन थी, सुल्ताना सिद्दीकी थी. ये सारा एक इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप था और उनके साथ बैठ के ही बंदा इतना कुछ सीखता था.
پھر ہمارا زیر زبر مائک کیسے کتنا دور سے بات کریں, لہجہ کیا ہونا چاہیے. بالکل. تو بڑا اچھا تھا وہ, ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ٹائپ اکیڈمی تھی وہ, تو وہاں ہم نے بہت کچھ سیکھا. اور آج کل کی بچیاں جو ہیں صرف انہیں تھوڑا سا گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. میرے خیال سے کوئی ایک ایسی اکیڈمی ہونا چاہیے, بہت بڑی نہ ہو, چھوٹی ہو, کہ جیسے ینگ بچیاں آتی ہیں نا, پریزنٹیبل بھی ہیں, بولنا بھی آتا ہے, آواز بہت اچھی ہے, الفاظ کا چناؤ کیسے کریں, بالکل, گفتگو کا آغاز کیسے کریں, اختتام کیسے کریں, اور الفاظ کس جگہ کس سے کس طرح بولے جائیں, تو یہ انہیں سکھا دینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ سیکھنے سے آئے گا یا مطالعے سے آئے گا؟ اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. مطالعہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے اور کرتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں اچھا پڑھنے والا ضروری نہیں کہ اچھا بولنے والا ہو. بالکل ایسے ہی ہے, بہت اچھی بات ہے نا, اور اچھا لکھنے والا بھی اچھا بولنے والا. ابن صاحب بہت اچھا لکھتے تھے پر نہیں بولتے تھے, وہ محفلوں میں زیادہ اتنا, اس طرح بہت سارے لوگ ہیں. اب جیسے فیض صاحب جو اپنا کلام سناتے تھے, فیض صاحب کا انداز کلام بالکل مختلف تھا, لیکن انہی کے کلام کو جب کوئی اور سناتا تھا تو کسی اور طریقے سے وہ منظر عام پہ آتا. تو ضروری نہیں ہے, لیکن تھوڑی ٹریننگ ہر جگہ ضروری ہے. دیکھیے پالشنگ تو ہیرے کو بھی کرنا پڑتی ہے, ورنہ وہ بھی کوئلہ ہے. آپ یہ کہہ دیں گے تو خود چمکے گا, نہیں, اس کو چمکانا پڑتا ہے. آپ کی شخصیت کو سیکل کرنا پڑتا. سیکل کا مطلب ہے چمکائیں اس کو اتنا اس کو پالش کریں کہ پھر اس کے بعد جب آپ آ کر بیٹھے تو اس میں کوئی عیب نہ رہے. کیا بات ہے, اس کے لیے ٹریننگ ضروری ہے. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے. لیکن آپ نے بہت میڈیا میں بھی کام کیا, ایکٹنگ کیوں نہیں کی؟ ضرور آفرز تو میں ایکٹنگ کر سکتی ہوں. جب اتنا کچھ کر سکتی ہے تو میرے خیال سے آپ ایکٹنگ بھی بہت اچھی کر سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ ایکٹنگ کے لیے بھی مجھے آفرز بھی تھے, لیکن آئی تھنک وہ میرا مزاج نہیں تھا. اچھا. ہاں, مجھے ڈرامہ دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے. آئی ایم اے ڈرامہ لور. میرے خیال سے کوئی اچھا ڈرامہ میں نہیں چھوڑتی ہوں. ٹیلی ویژن کے ڈرامے آج کل ہمارے کہاں سے کہاں ان کی دنیا میں پہنچ ہے, دنیا میں پہنچ, اور ہم دیکھتے ہیں, ہم بہت خوش ہوتے ہیں. ہماری بہت پیاری ہیروئنز ہیں, بہت پیارے ہیروز ہیں, اور ہمارا فخر ہے وہ, اور بہت اچھی لگتی ہے مجھے ان کی ایکٹنگ. لیکن آئی تھنک وہ میرے اندر تھا نہیں. میرے خیال سے وہ آپ نے خود چھوڑا ہے. کچھ چوائسیز انسان جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیتا ہے نا, کہ ان چیزوں کو رہنے دیتے ہیں. ہاں, دس از ناٹ می. کیونکہ جو چیزیں آپ نے کی ہیں وہ بھی خود پک کی ہیں نا. جی جی. اچھا, سارے فیصلے آپ نے اپنے خود کیے ہیں؟ نہیں, میرے فیصلوں میں سب شامل تھے. میرے والدین جب تک تھے وہ, میں نے ان کے اجازت کے بغیر کوئی کام اپنا قدم میں نے نہیں اٹھایا. ایون آج تک میں, شجاعت از مائی ایڈوائزر آلسو. وہ بینک میں ہی ایڈوائزر نہیں تھے, وہ میرے بھی ایڈوائزر ہیں, اور وہ بلکہ میرے باس ہیں. تو مطلب ایسا نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس اگر اچھا مشورہ دینے والا ہو, آپ کے اعتماد کو بحال کرنے والا ہو, آپ کو آگے لے کر جانے والا ہو, جس میں میں کریڈٹ دیتی ہوں شجاعت کو, میں پورا کریڈٹ دیتی ہوں. دیکھیے آپ کے والد تو آپ کے لیے کرتے ہیں, بھائی بھی کرتے ہیں, لیکن اگر شوہر یہ کہہ دے کہ بیوی بس بہت ہو گیا, جو کہ اس کے لیے کہنا بہت آسان ہے. بلکہ نہیں, موسٹلی میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک ایسی خاتون جو بول رہی ہو, بات کر رہی ہو, جس میں اعتماد ہو, جس کو لوگ دیکھ رہے ہوں, تو بہت کم مرد اسے برداشت کر پاتے. بالکل, میں یہی کہنے والی تھی. سوری ٹو سے. اور اس کے لیے یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو. اور نہیں, اور وہ نہیں, بہت سی مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ عورتیں ہیں. بالکل, مجھ سے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, مجھ سے بہت زیادہ عمدہ عورتیں ہیں, گھروں میں بیٹھی ہیں, وہ کچھ نہیں کر پاتی کیونکہ ان کے وہ نہایت احساس کمتری میں مبتلا جو شوہر ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, آپ کا پلیٹ فارم ہے, اس سے میں کہنا چاہوں گی کہ ہر وہ مرد جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, وہ اپنی بہن, بیٹی, ماں اور بیوی کو پیچھے رکھتا ہے. اور جو خود اعتماد شخص ہوتا ہے, جو بھرا پورا انسان ہوتا ہے, جو ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی چیز سے کہیں اپنے اندر کمی محسوس نہیں کرتا, وہ اپنی خواتین کو آگے لا کے کھڑا کرتا ہے, ان کو سپورٹ کرتا ہے. بالکل, بہت اچھی بات. یہ ساری زندگی دنیا آپ تاریخ and I personally is a witness of that. جی بالکل ایسا, اور بہت ضروری ہے یہ سر. اچھا, ان سب میں جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ عورتوں کی تعلیم, بچیوں کی تعلیم, لیکن میرے خیال سے اس کے لیے جو آپ کہہ رہی ہیں, اس میں تبدیلی آنے کے لیے مردوں کی تعلیم اور تربیت, اس میں تربیت کی ضرورت ہے. دیکھیے بہت سے ہم نے ایسے بھی مرد حضرات دیکھے اور بزرگ دیکھے جنہوں نے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی, پر کیا شائستہ اور شستہ لوگ ہیں, کیا احترام کرتے ہیں. کیا اب ہمارے ہاں یہی بات عجیب ہو گئی ہے کہ کوئی خاتون کھڑی ہے تو مرد بیٹھا ہے. دیکھیے احترام یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ہر قسم کی آزادی دے دیں. احترام کے بڑے مدارج ہیں, اور ایک عورت جو ہے وہ رسپیکٹ مانگتی ہے ہر طرح. بالکل, یہ کہنا کہ جی محبت دے دو,
اسے دولت دے دو اور اس کے بعد اس کی رسپیکٹ نہ ڈس رسپیکٹ کرو تو فائدہ نہیں ہے نا. بالکل. آپ کچھ بھی نہ دیں لیکن اس کی رسپیکٹ کریں کریں. تو وہ اپنا دل ہار بیٹھتی ہے, وہ تو زندگی ہار بیٹھتی ہے. عورت تو اتنی جلدی ملائم چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہار بیٹھتی ہے بھائی. بالکل. وہ آپ کے در پہ ساری زندگی گزار دیتی ہے, لیکن آپ اس کی رسپیکٹ تو کریں, اس کے کام کی, اس کی شخصیت کی. میں نے بہت ساری ایسی اپنی دوستیں بہنیں آس پاس بہت لوگ میں دیکھتی ہوں, کیونکہ میں پبلک سے بہت ڈائریکٹ رابطے میں رہی ہوں ہر پلیٹ فارم پہ, کہ وہ اپنی زندگی تیاگ دیتی ہیں وہ عورتیں کام کر کر کے دل خوش کرنے کی خاطر. لیکن انہیں کیا ملتا ہے؟ کیا جنازے پہ کھڑے ہو کے آپ صرف یہ کہہ دیں بھائی بہت اچھی بیوی تھی, منہ سے اف نہیں کرتی تھی. بالکل. اس جملے کے لیے وہ عورت مر گئی, وہ مر گئی. بالکل. لیکن اس نے جو آپ کے بچوں کو پالا, آپ کو اپنی زندگی دے دی, اپنی صحت دے دی, اپنا اس کا. ہمارے عورت کو رشتوں میں بڑا قید کیا جاتا ہے. بیٹی ہے, ماں ہے, بہن ہے, وہ خود ایک انڈیویجول ہے, خود ایک جیتی جاگتی انسان ہے. اس چیز کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ نہیں, قید نہیں ہے. یہ رشتے تو سب سے زیادہ اس کے قابل احترام, لیکن بس وہی اس کی پہچان ہو جاتی ہے نا. مطلب اس کی ایک انڈیویجول کوئی پہچان ہی نہیں ہے. جیسے آپ نے ابھی بولا کہ اف بھی نہ کرے, وہ ایسی بیوی بنے, ایسی ماں بنے کہ اف بھی نہ کرے, لیکن کبھی کبھی اس کو اف کرنا پڑتا ہوگا اپنے لیے. نہیں دیکھیں, اپنے لیے اس کو اٹھ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور جو عورتیں میں کہتی ہوں وہ بڑی قابل, میرے لیے وہ بھی بڑی قابل احترام ہے جو پھر بغاوت کر دیتی ہے. پھر دیکھیے اس عورت سے کے لیے کہا جاتا ہے ارے پتہ ہے ان کو تو طلاق ہو گئی, ان کو تو میاں نے چھوڑ دیا, اس کا حق ہے, اس کا حق ہے, ہے نا. مرد کو کہتے ہیں بھائی عورت نہ کمائے, مرد تو کما کے لاؤ تو پھر کھانا پکا کے بھی کھلاؤ. آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں, عورت کو کھانا بھی نہیں پکانا ہے, اسے پکا پکایا کھانا ملنا چاہیے زندگی میں. اتنا اس کی اہمیت اور احترام ہے. پر یہ باتیں ہم کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. بہت ہوتی ہیں باتیں بڑے بڑے مجمعوں میں, میں دیکھتی ہوں مولوی حضرات بیٹھے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن گھر جا کے کیا ہوتا ہے. تو یہ جو احترام میں آدمیت, انسانیت ہے, اس میں عورت کے لیے احترام ایک بہت ہی بڑا عمل ہے. اور میں پھر یہاں یہ جملہ کہوں گی کہ عورت کا احترام وہی مرد کرتا ہے جو خود قابل احترام ہوتا ہے. کیا بات ہے. بالکل. جو خود محترم ہوتا ہے وہی کرتا ہے. بالکل. بہت اچھے جو آپ نے باتیں کی ہیں نا, یہ وہی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہم ہر گلی کوچے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سب مسئلے, اور ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں ایک عورت کا اپنے لیے کچھ کرنا, ضرورت پڑی تو بغاوت بھی کر لیتے ہیں, لیکن پھر معاشرہ اتنا ججمنٹل ہے کہ اس کی سائیکولوجی تک, عورت کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے صرف اس تنقید والی نظروں کو دیکھ کر. معاشرے کا سامنا کر آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل. وہ ہمت کہاں سے لائے عورت, بہت مشکل ہوتا ہے. اور صرف وہی نہیں, ہمارے قانونی ادارے, ہماری وہ جگہیں جہاں جا کے وہ اپنی آواز بلند کرے یا اپنا شکوہ بیان کرے. سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ سے شکوہ کرے تو ماں باپ ڈر جاتے ہیں. پھر اگر چلو وہ بھی قدم اٹھا لیں تو اس کے بعد جس ادارے میں جا کے اس کو کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہے اپنی بہادری کا, کوئی سیکیورٹی نہیں. لیکن پھر میں آپ سے کہوں گی, دیکھیے یہاں ہم بہت زیادہ عورتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہر اچھا اور برا انسان ہر طبقے میں ہوتا ہے. بالکل. اور خواتین کو اپنے آپ کو بھی سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ہمیں کہاں کیا کام کرنا ہے, ہمیں کہاں اپنے آپ کو اٹھا کے کھڑا کرنا ہے, ہمیں کہاں آواز بلند کرنا ہے. ہم کیوں نہ عورت کو یہ بتائیں کہ تمہارا یہ حق ہے. ہم یہ نہیں بتاتے. اس کے فرائض ہم بہت بتاتے ہیں, اس کا حق اسے نہیں بتاتے بالکل بچپن سے. تو اگر میں اگر مجھ سے آپ کہیں نا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے, تو میں کہوں گی کہ دیکھیے بیٹوں کو تربیت دینا چاہیے. بیٹیوں کی تو بہت ہوتی ہے نا, تم دوسرے گھر جاؤ گی تو تمہیں ہم کیا منہ دکھاؤ گی, یہ جملے ہوتے ہیں. بھائی جب لڑکی تمہارے پاس آئے گی تو تم اپنی بہن کے ساتھ یہ کر رہے ہو تو کل تم اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرو گی. جو اپنی والدہ کی عزت نہیں کرتا نا مرد, یا جو اپنی بہن کی نہیں کرتا, وہ بیوی کی بھی نہیں کرتا. اور جہاں وہ عزت ہوتی ہے, پہلے تو وہ بندہ گھر میں ہوتا ہے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مرد سارے برے ہیں اور مرد بڑے بدتمیز ہیں اور مرد جو ہے بے عزتی. نو 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 نو. بہت فیملیز, بہت گھرانے اور بہت مرد ایسے ہیں جو بیویوں کا بہترین
एहतराम करते हैं, माँ का ख्याल करते हैं, बहनों करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है. मर्द के कांधों पे बाग ज़्यादा जिम्मेदारी है, बिल्कुल बहुत. उसे घर को जोड़ के रखना होता है, उसे कमा के भी लाना होता है, फिर अगर उसको अपने बच्चों की तालीम, तरबियत, सारी तो जिम्मेदारी मर्द के कांधों पे पड़ी होती है. अब उसमें जब एक औरत शामिल हो जाती है तो उसे आप अपना साथी बना लें, और अपना बोझ बांटने वाला बना लें. क्या बात है. इससे ये होगा कि उस औरत को भी ये चाहिए. आई एम सॉरी, मैं यहाँ जरूर ये कहूँगी, औरत को भी ये चाहिए कि वो बोझ बढ़ाने वाली ना बने, बोझ बांटने वाली बने. क्या बात. तो ये तो वो गाड़ी के दो पहिए, ये बहुत कम जगहों पे देखने में मिलता है कि एक पहिया बड़ा और छोटा हो तो गाड़ी गई. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात. ज़बरदस्त बातचीत हो रही है, बहितरीन कचहरी हली रही आहे. पर नंढड़ी साई जो वक़्तु आहे, साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था. वेलकम बैक नाज़रीन. ऑन एयर विद आवाज़ में एक दफ़ो ॿीहर भलीकार दिलचस्प कचहरी फुल ऑफ इंस्पिरेशन ॻाल्हियूं ऐं एतिरो कुझु सिखण खां मिले थो मैडम ख़ुशबख़्त सां, जो असां जॾहिं उन्हनि सां ॻाल्हायूं था, कचहरी कयूं था, ख़बर पवे थी त ज़िंदगीअ जो नज़रियो छा आहे ऐं छा हुजणु घुरिजे. सो बहरहाल बैक टू हर. मैम, जैसे ज़ाहिर है आपने बताया आप आर्टिस्ट भी हैं और ये आपका हिडन टैलेंट है जो अभी दूसरों को पता नहीं चला. तो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू पेंट? कब से पेंटिंग करती है? मैं बहुत छोटी सी आर्टिस्ट हूँ, मतलब इतना कोई मैं नहीं कह सकती कि मैं कोई बड़ी, आप हैं आर्टिस्ट होता है. अच्छा, आर्ट वार्ट पढ़ा वढ़ा भी नहीं है खुद ब खुद, लेकिन मुझे शुरू से शौक था. शायद इसलिए था कि जब मैं बहुत यंग थी उस ज़माने में, हम जाया करते थे आर्ट्स काउंसिल, तो वहाँ सादक़ैन पेंटिंग बनाया करते थे. उनका पेंटिंग का अंदाज़, ओ माय गॉड, ही वाज लेजेंड. वो पता नहीं किस तरह पेंट कर रहे होते थे, और उनको मैंने देखा. फिर वहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट और भी होते थे, लेकिन बचपन से ही होता है ये हिडन टैलेंट जो ना, ये अचानक नहीं निकलता. तो मैं बनाती थी, सबके ईद कार्ड बना के भेज रहे हैं, ये वो. आर्ट में बहुत अच्छी थी, कभी पढ़ नहीं सकी, फाइन आर्ट्स कर नहीं सकी, लेकिन अभी भी शौक़ है. और मेरा शौक़ ये है कि मैं अशार पे पेंटिंग करती हूँ. अच्छा. जैसे फैज़ साहब का कोई शेर है, उस शेर को लिख के उसके हिसाब से पेंटिंग. परवीन शाकिर का कोई शेर है, आरिफ का कोई, इफ्तिखार आरिफ साहब का कोई शेर है, या फराज का कोई शेर है, या कोई भी अच्छा शेर मुझे लगता है. और ख़ास तौर से जो उस्ताद शायर हैं, गालिब, मीर, तो उनकी शायरी पे मैं पेंटिंग करती हूँ. क्या बात है, ज़बरदस्त. और ठीक करती हूँ बस. क्या बात है. ये तो वाकई में हिडन टैलेंट था जो मेरे ख्याल से मुझे तो अभी पता चला है. आई डोंट नो इफ समबडी नोज इट और नॉट. I'm an art lover, oh my God. दुनिया की कोई ऐसे आप नाम लें जो जगह हैं जहाँ मैं जाके, और आर्ट गैलरीज मैंने नहीं देखी हैं. कहीं मैं जाऊँ तो कोई मेमोरेबल म्यूजियम, कोई ऐसी आर्ट गैलरी दुनिया का म्यूजियम जाके देखा. और वहाँ हम, और एक हॉलैंड में बहुत ज़बरदस्त आर्ट गैलरी है, वो देख के. अभी मैं गई थी तो मैंने वहाँ स्पेन हम गए, गाउडी का वहाँ इतना ज़बरदस्त था. मैं जहाँ भी कहीं जाती हूँ, मुझे ना मॉल में जाने का शौक़ आता है ना. बच्चे कहते हैं साइट सीइंग हो गई, अब अम्मी को कोई ना कोई हमें आर्ट म्यूजियम दिखाना है, तो वो ज़रूरी है. हाँ, ज़बरदस्त. अच्छा मैम, हमारे प्रोग्राम में एक हमारा सेगमेंट होता है रैपिड फायर राउंड. वैसे तो आपने सारे ही जवाब बिना सोचे समझे ही दिए. अच्छा, ये मैं समझती हूँ कि इंसान का ट्रांसपेरेंसी होना मतलब उसका एक सच्चे होना की अलामत है कि आप जो है बिना सोचे समझे कह रही हैं, इतना कॉन्फिडेंटली कहती हैं हर सवाल का जवाब. लेकिन ये इसका भी एक यही उसूल होता है कि बिना सोचे समझे एक लफ्ज़ में जवाब देना होता है, ज़्यादा तवील में, बड़े जुमलों में इसका जवाब नहीं देना होता. तो इट्स अ रैपिड फायर राउंड. सो सिंपल क्वेश्चंस आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से होंगे. तो स्टार्ट करते हैं. चाय और कॉफ़ी? चाय. चाय. बारिश या समंदर का किनारा? बारिश. किताब या मोबाइल फ़ोन? ऑफ कोर्स किताब. इसका तो मुझे वैसे ही कोई उसका मोल ही नहीं है. हाँ. शायरी या फ़लसफ़ा? बोथ. क्या बात है. उम्मीद या जुनून? जुनून. अच्छा, उम्मीद क्यों नहीं? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है. आपने कहा था लंबा जवाब नहीं. चले, ये भी ठीक है. इस पे आप पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं. इस पे अलग से करेंगे. बहुत, ये फलसफा है. उम्मीद शायरी है और जुनून फलसफा है. जुनून फलसफा. मैंने कहा बोथ. अरे वाह, क्या बात है. अच्छा, जो है आर्ट या फिर जो है उसका
प्रेजेंटेबल, लाइक एक आर्ट होता है जैसे आपका, जैसे पेंटिंग हो गई, और एक मीडिया का काम होता है जैसे अच्छा ड्रामा, वो भी एक पीस ऑफ आर्ट है. इन दोनों में से कौन सा? बोथ. ये भी दोनों? ओह यस. क्या बात है. मुझे फिल्म देखना, ड्रामा देखना, एक पेंटिंग देखना, ये सब चीज़ें पसंद हैं. सब एस्थेटिक्स में, जमालियाती ज़ौक़ में मैं हूँ. ठीक है. पॉलिटिक्स और सोशल वर्क? सोशल वर्क. तालीम या तरबियत? बोथ. ये भी बहुत. बगैर तालीम, तरबियत के तालीम जो है वो खोखली है. शऊर या तालीम? शऊर. शऊर. शऊर होगा तो आप तालीम हासिल करेंगे. शऊर होगा तो आपको आगाही होगी, इल्म होगा. ठीक. अच्छा, अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक लफ्ज़ में बोल सकें कि आपकी ज़िंदगी क्या है, वो क्या होगा एक लफ्ज़? मैं एक शेर सुना दूँ आपको? जी बिल्कुल, इरशाद. जिंदगी तौकीर है, तकरीम है, तमकीन है. जिंदगी तौकीर है, तकरीम है, तमकीन है. मौत शाह अर्ज़ की सबसे बड़ी तौहीन है. क्या बात है. वाह वाह. जोश साहब का शेर. ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच. और आपकी जो खुद पर्सनैलिटी है उससे बहुत कुछ सीखा मैंने आज. वैसे तो हर बार ही सीखती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे जितनी बार मिलो कुछ नया सीखने को मिलता है. सो थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन. बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. सो नाज़रीन, दिस वॉज इट. ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑन एयर विद आवाज़, जो हर प्रोग्राम में मुंहिंजी इहा कोशिशि हूंदी आहे तव्हांजी मुलाक़ात अहिड़ी शख़्सियत सां करायां जेका न सिर्फ़ु मूंखे इंस्पायर कंदी आहे, पर जॾहिं असांजो हीउ प्रोग्राम ख़तमु थींदो आहे त ॾिसंदड़ बि चवनि त का शइ ॾिठीसीं, वक़्त जो ज़ाया न थियो. छो त सोशल मीडिया ते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ते अहिड़ो कॉन्टेंट ॾेखारण बि असांजी ज़िम्मेदारी आहे. त असांजा जेके व्यूवर्स आहिनि, जेके ऑडियंस आहिनि, जॾहिं उहो प्रोग्राम ॾिसनि त उन्हनि खे लॻे त इन सां उन्हनि जी ज़िंदगीअ ते ऐं उन जी हाल ते काफ़ी फ़ाइदो पियो आहे ऐं काफ़ी उन्हनि खे सिखण खां मिलियो आहे. सो इन करे उमेदु आहे अॼु जो प्रोग्राम मां सभिनी तमामु घणो इंजॉय कयो हूंदो. नेक्स्ट एपिसोड में वरी अहिड़ी ख़ूबसूरत शख़्सियत सां गॾु हाज़िर थींदसि. तेसि ताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखो, मूंखे दुआनि में यादि रखिजो. अल्लाह हाफ़िज़.